الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، حج کی بھی آمد ہے، قربانی کا بھی سیزن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ان سارے امور سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن جمعے کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے پھلانگ کر آگے آنے سے سختی سے منع کیا۔ بعض لوگ جگہ بھی نہیں ہوتی، ایک صف اور دوسری صف کے بیچ میں خانقاہ بیٹھ جائے کہ چلو جب جماعت کھڑی ہو گئے ہوگی تو کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ آپ کو آگے جگہ پانی ہے، آپ پہلے آئیں، آپ 11 بجے آ جائیں، 12 بجے آ جائیں، 12:30 بجے آ جائیں، آپ جگہ پائیں۔
یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ گاہک بھی سارے نمٹائیں اور دکان بھی بالکل اینڈ ٹائم پر بند کریں اور جگہ آپ کو پہلی صف میں ملے. یہ زیادتی ہے. صفیں چیرنے سے، صفیں پھلاگنے سے اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا. اور دوسرا کچھ ذمہ داری بیٹھنے والوں کی بھی ہے. جو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں یہ خود دوسرے کو قصوروار بناتے ہیں. مثلا ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے تو دوسرا ادھر بیٹھے گا، تیسرا وہاں بیٹھے گا. اب بیچ میں جو آپ نے جگہ چھوڑی ہے، ظاہر بات ہے پیچھے والا وہیں گیٹ سے دیکھے گا کہ آگے جگہ خالی ہے، وہ آ کے اس کو بھرے گا. آپ جب بیٹھیں تو بیٹھتے وقت آپ اس طرح بیٹھیں جس طرح آپ نماز میں صف میں ہوتے ہیں. بالکل نماز جیسی صف بنا کے بیٹھیں کہ دوسرے کی بیچ میں گھسنے کی جگہ ہی نہ بچے. وہ گیٹ سے دیکھے اور سمجھ جائے کہ مسجد فل ہے، آگے آنے کی وہ کوشش ہی نہ کرے. تو آپ بھی اسے گناہ کا موقع دیتے ہیں اور وہ گناہ کرتا ہے. تو اس چیز کا آپ خیال کریں. اے سی کے مزے لیں لیکن تھوڑا سا دکان پہلے بند کریں تاکہ دوسرے کا آپ حق بھی نہ ماریں اور اللہ کو بھی آپ راضی کریں. پہلے ٹائم دیں، پہلے آئیں، اے سی کے بھی مزے لیں، صف اول کا ثواب بھی لیں اور لسٹ میں بھی پہلے آنے والوں میں آپ نام لکھوائیں. اللہ کے ہاں لسٹ جائے اور لکھا ہوا ہو کہ آپ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوئے. تو یہ ساری اجر کی بات ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور توجہ بھی دینی. جزاک اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا حج سے بھی، قربانی سے بھی، قربانی کے فلسفے سے بھی، قربانی کے مقاصد سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا لنک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی زندگی کی ایک ایک جھلک بیان کی. حتیٰ کہ مہمان نواز بھی اتنے تھے. 2 فرشتے آئے ان کے پاس اور وہ فرشتے اس مقصد سے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ان کی اولاد کی خوشخبری دے اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کا عذاب آنے والا تھا اس کی بھی خبر دے. اب وہ مہمان نواز اس قدر ہے کہ آدمی ہوتا ہے نا، کبھی بندے آئے ہیں تو ان سے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ جی کیا پسند فرمائیں، ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا. پھر کچھ دیر باتیں کریں گے، پھر پوچھیں گے وہ جی آپ نے بتایا نہیں، ٹھنڈا پسند کریں گے گرم پسند کریں گے، کیا چلے گا. وہ بھی تنگ آ کے کہہ دیتا جی کچھ تکلف کی ضرورت نہیں، ہم ہی چلیں گے، ہم ہی چلیں گے، کچھ ضرورت نہیں کسی چیز کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ جی پھیکی چائے پیئیں گے کہ میٹھی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے کہ کھا کے آئے ہیں. نہیں، مہمانوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد گھر چلے گئے. بچڑے کا گوشت بھون کے لائے اور مہمانوں کے آگے رکھ دیا. اب جب مہمانوں کے آگے رکھا تو وہ کھا ہی نہیں رہے، اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں تھے لیکن انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے. اب یہ بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں 2 فرشتے آئے بیٹھے ہیں اور 2 فرشتے آئے ہیں اور وہ یہ نہیں جان پائے کہ یہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں. شکل انسان کی ہے تو پیغمبر نہیں پہچان پا رہا کہ یہ انسان ہے کہ فرشتے. یہ جو دنیا میں ایک نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے نا کہ پیغمبر کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا علم دے تو پیغمبر کو معلوم ہے، اگر اللہ علم نہ دے تو پیغمبر کو کچھ بھی معلوم نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے جب ان فجاء بعجل سمین، بھنا بچڑا گوشت کا
بوٹیاں بنا کے بھون کے وہ لائے، آگے رکھا، وہ کھا نہیں رہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، وہ اپنے دل میں، اپنے نفس میں ڈرنے لگے۔ ڈرنے اس لیے لگے کہ اس وقت ایک رواج تھا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ دشمن بھی رکھ رکھاؤ رکھتے تھے، کوئی اصول، قاعدے اور ضابطے دشمنی کے بھی تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور بعد میں پستول نکالتے ہیں اور فائرنگ کر کے مار کے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دشمنی کا بھی رکھ رکھاؤ، اور وہ یہ تھا کہ جس کے ہاں وہ کھانا کھاتے، یعنی جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے نمک کھا رہے ہیں، نمک کھایا جی اس گھر کا، تو پھر وہ اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ کتنا بڑا بھی کوئی دشمن ہو، اگر کسی کے گھر انہوں نے کھانا کھایا ہے تو وہ کہتے ہم آپ کے گھر کے نمک کھا رہے ہیں، پھر وہ اس سے کوئی دشمنی نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ کھانا ہی نہیں کھا رہے، تو آپ یہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں، مجھے کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ یعنی ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے میرے پاس مجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے۔ اور انہوں نے جب اپنے بارے میں بتا دیا کہ ابراہیم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے قاصد ہیں، نمائندے ہیں، جو آپ کو بیٹے کی خوشخبری اور لوط علیہ السلام کے قوم کی عذاب کی خبر دینے آئے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ چونکہ یہی دو فرشتے پھر یہاں بشارت دینے کے بعد اٹھ کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں چلے گئے اور وہاں اپنا حلیہ بالکل بدل لیا، بالکل خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں، جس چیز کی اس کی قوم کو طلب تھی اسی حلیے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی ہوئی۔ اور پھر جب وہ گھر کے دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے کہ بھی اے لوط آپ ان کو باہر نکالو، ہمارے حوالے کرو، اور فرشتوں نے بھی کہا کہ اے لوط آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ انہیں آپ جسے ہم کہتے ہیں نا اب لگ پتہ جائے گا، فرشتوں نے کہا اے لوط آپ پیچھے ہٹیے، اب لگ پتہ جائے گا کہ یہ اندر کیسے ہے۔ دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا اور قوم ساری امٹ پڑی، اندر آئی، فرشتے نے ایک پر مارا، پر مارتے ہی ان کے منہ ایسے ہو گئے جیسے پلیٹ ہوتی، اس میں نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ منہ ہے، نہ ہونٹ ہے، بالکل سیدھا چمڑا، پلیٹ جیسا منہ ہو گیا۔ ظاہر بات ہے جب منہ ہی نہیں ہے، ناک ہی نہیں ہے، سانس کہاں سے لیں گے؟ تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے کوئی قوم اسے سہ نہیں سکتی، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور یہاں تو یہ عقیدہ ہے نا کہ خدا کی پکڑی چھڑائے محمد، محمد کی پکڑی چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہاں نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے حکمران بادشاہ نمرود سے جب ٹکرائے، انہیں دعوت توحید دی، دعوت تبلیغ کی، انہوں نے سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ جب ان سے کہا تو وہ آگے کہنے لگا یہ جو تو رب کی سچے ہونے کی دلیلیں دے رہا ہے یہ تو سارے میرے کام میں بھی کرتا ہوں۔ فرمایا لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فرمایا ذرا اس شخص کا حال دیکھیے
جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا. ان آتاہ اللہ الملک، ہم نے اسے بادشاہ، سلطنت، روپیہ، پیسہ، مال و زر عطا کیا، جس کے گھمنڈ میں وہ آ کر ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کون سا نیا کام ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، دیکھو ابھی تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. جیل سے 2 قیدی بلوائے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، 2 قیدی جیل سے منگوائے. ایک قیدی کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قتل کر دیا اور دوسرے کی جان بخشی کر دی، اور کہا دیکھو ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے جس پر سزائے موت ہو چکی تھی میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو زندگی دے دی، وہ چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھ میرا رب تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، اگر تو ایسی کرنے والا، ایسی طاقت والا، ایسی قوت والا ہے، میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، آج تو ایسا کر سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے لیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کی جس سے وہ بالکل لاجواب ہو گئے، کیونکہ اس کے ہر جگہ یہ ڈھکوسلے تو نہیں چلتے نا کہ یہ میں کرتا ہوں، یہ وہ کرتا ہوں. یہ اس طرح کی چیزیں آج لوگوں میں اتنی رائج. ایک قوالی کا بول ہے اور لوگ بڑے سر دھنتے ہیں اس کا. جب لوگ عمرہ کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، روضہ رسول پہ بھی جاتے ہیں، تو اس قوالی میں ایک جملہ ہے حاجیو کعبہ تو تم نے دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو تم نے دیکھ لیا، اب جب مسجد نبوی میں آیا، روضہ رسول پہ آیا، تو اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یعنی یہ جو روضہ رسول ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. اور بعض بدبخت یہاں تک کہتے ہیں کہ بیت اللہ آ کر کے اس کا طواف کرتا ہے، بلکہ ایک تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ جو پیر عبد القادر جیلانی تھے نا، ان کے گھر کا طواف بیت اللہ کرنے آتا، بیت اللہ ان کے گھر کا طواف کرنے آتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے آپ مدینہ چھوڑ کر مکے گئے طواف کرنے، کبھی بیت اللہ آپ کے لیے مدینے نہیں آیا، مدینے کبھی نہیں آیا، آپ کو جانا پڑا. اور 1 سال کفار آگے آڑے آ گئے، صلح حدیبیہ ہوئی، انہوں نے کہا جی اس سال ہم آپ کو بالکل نہیں کرنے دیں. حالانکہ اس وقت کے سفر آسان بھی نہیں تھے، اتنے تکلیف دہ سفر ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، ہم آپ کو اس سال نہ عمرہ کرنے دیں گے، نہ طواف کرنے دیں گے، کچھ نہیں کریں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آنا. بس ایک زچ کرنا مقصد ہے. تو ایسا نہیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، یہ حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو انہوں نے روک رکھا ہے نا، ہم بیت اللہ کو یہیں بلا لیتے ہیں، آپ یہیں اس کا طواف کر لیں، صحابہ بھی کر لیں، پھر آپ واپس چلے جائیں، کوئی بات نہیں. ایسا ایک دفعہ بھی نہیں، بلکہ جب آپ جانے لگے تو بہت سارے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تو خواب دیکھا تھا، اور پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بالکل پیغمبر کا خواب تو سچا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہی ہوگا. اللہ کو یہی منظور ہے، کوئی بات نہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں. پھر اگلے سال آپ نے آ کے کیا.
اس حدیبیہ کے نتیجے میں. تو آپ کے لیے بیت اللہ نہیں آیا، لیکن ان کے لیے جہاں چاہیں بیت اللہ کو بلا لیں، جہاں چاہیں سرکار کو بلا لیں، جہاں چاہیں جس کو بلا لیں. ساری دنیا میں ان کا اختیار چلتا ہے اور ساری دنیا میں سب کرتے دھرتے ان کے پھر رہے دنیا میں، اور گویا نعوذ باللہ ساری دنیا کا وہ نظام چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بدبخت حواس بھاگتا ہوا اور اس نے انکار کیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت بھی دیتا ہے تو ان کو دیتا ہے جو ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں، جو ہدایت کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو ہدایت کو چاہتے ہیں، جو ہدایت کو پسند کرتے ہیں. ایسے اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا. اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کی اصل سنت ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے. اگرچہ تم اتنے بڑے نہیں ہو دل گردے والے کہ میں تم سے وہ قربانی مانگوں جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی تھی، لیکن اس کے بدلے میں جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو محفوظ کر کے ہم نے اس کی جگہ دمبا کٹوایا، آج ہم تمہارے لیے وہی چیز رکھ دیتے ہیں. تم بھی دمبے، بکرے، چھترے، مینڈے، گائے، بیل، یہ چیزیں آپ اللہ کے نام پر قربان کریں. اور بہت سارے لوگ اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی قربانی کا جانور تو خریدنے کی طاقت ہے لیکن ہم مقروض ہیں، تو کیا پھر بھی ہم پر قربانی فرض ہے؟ ارے بھائی، پاکستان کا بچہ مقروض ہے. ابھی جو بچے پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، وہ پہلے سے مقروض ہیں. ورلڈ بینک کے پہلے سے ہم مقروض ہیں. کون ہے جو مقروض؟ نواز شریف بھی مقروض ہے، زرداری مقروض ہے، عمران خان مقروض ہے. ساری دنیا کے ہمارے پاکستانی جتنے حکمران ہیں سارے مقروض ہیں. پھر تو کسی پر ہی قربانی نہیں سوائے غریبوں کی. امیر آدمی تو کوئی بھی قربانی نہیں کرے، کیونکہ ان کے تو قرضے بھی بڑے ہوتے ہیں، اربوں خربوں میں قرضے ہوتے ہیں. یہ تو زیادہ مقروض ہے. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے اور مقروض بھی ہو تو قرض اتارتے کیوں نہیں؟ قرض اتارتے کیوں نہیں؟ یاد رکھ لیجئے، قربانی کے لیے شریعت نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ آپ صاحب نصاب ہوں جیسے زکوٰۃ کے لیے ہے. بس آپ کی اتنی طاقت ہو کہ آپ جانور خرید سکتے ہو، بکرا بکری کوئی چیز آپ خرید سکتے ہو، یا گائے میں حصہ ڈال سکتے ہو. اگر آپ کے پاس یہ استطاعت ہے تو آپ پر قربانی فرض ہے. کچھ لوگ یوں بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حج پہ ہم گئے ہوئے ہیں، وہاں تو ہم قربانی کریں گے، تو کیا ہماری فیملی پاکستان میں بھی قربانی کرے گی؟ دیکھیے، یہ جو حج پہ آپ جا کے قربانی کرتے ہیں نا، وہ آپ کے حج عمرے کا وہ حصہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ساری فیملی آپ کی وہاں گئی ہے تو ہر فیملی کا ہر ممبر وہاں قربانی کرے گا، جبکہ پاکستان میں تو ایک گھر کا سربراہ کرے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے. حج پہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سربراہ کرے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے. ایک بچے کو 3 سال کے بچے کو بھی آپ نے احرام باندھ کے حج کے لیے ساتھ لے گئے ہیں، اس کی طرف سے بھی قربانی کریں. وہ معاملہ ہی الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پیچھے اگر آپ فیملی چھوڑ کے گئے ہیں تو کم از کم ان کے لیے آپ حصہ ان کو دے کر جائیں. کسی بھی گائے کا، بیل کا کوئی بھی حصہ آپ دلا کے جائیں یا بکرا دلا کے جائیں، پھر آپ وہاں جائیں اور وہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں قربانی، لیکن اپنی چھوڑ دیتے ہیں. مرحومین کی طرف سے کرنا نفل ہے اور آپ پر فرض ہے. آپ نفل کر رہے ہیں، فرض چھوڑے بیٹھے کہ جی وہ ہمارے پاس طاقت ہی ایک قربانی کی ہے. آج کل دیکھو مہنگائی کتنا ہے، طاقت ہی ایک قربانی کی ہے. جب ایک قربانی کی ہے تو پھر اپنی طرف سے کریں، پھر مرحومین کی طرف سے نہیں. اور دوسری بات کہ بعض مرحومین کی طرف سے بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں
ابا اماں فوت ہوئے ہیں شرک پر، اور اب یہ توحید والا ہے، لیکن ان مشرکین کے لیے بھی وہ قربانیاں کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں گے انہیں نہیں پہنچے گا، کوئی مالی صدقہ کریں گے انہیں نہیں پہنچے گا، یہ سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں اگر بندہ توحید پر فوت نہیں ہوا تو۔ اگر توحید پر فوت ہوا ہے پھر آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنا کرنے کے بعد۔ اپنا آپ جب تک نہیں کرتے تب تک آپ ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ جیسا قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ایسی واضح کر دی، فرما دی، سمجھا دی کہ بہت سارے مرحومین جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ جاتے ہیں یا صدقہ جاریہ ایسا کر کے جاتے ہیں، آپ کوئی مسجد بنا گئے، کوئی مدرسہ بنا گئے اور آپ کے پیچھے بھی وہ چلتا رہا، کسی راستے میں تپتی دھوپ کے اندر آپ نے درخت لگوا دیا تاکہ مسافر آئیں تھکے ہارے یہاں بیٹھ کر سستائیں، وہاں پانی کا برما لگا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا تاکہ مسافر یہاں آ کر پانی بھی پئیں، تو یہ صدقہ جاری ہے۔ ہم فوت ہو جائیں گے لیکن یہ چیزیں جاری رہیں گی، لیکن کب؟ اگر ہم شرک پر نہیں مرے تو۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ ہم نے کسی پیغمبر کے لیے، کسی نبی کے لیے اور کسی ایماندار مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں رکھی ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، جیسے رسول اللہ کے قریبی ابو طالب تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ان کے والد تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ اللہ کہتا ہے ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا محض ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ جب باپ نے ان کو گھر سے نکالا اس وقت یہ وعدہ کر کے آئے تھے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا جی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، میرا رب تو میرے ساتھ بہت بڑا مہربان ہے۔ اس وعدے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لیکن فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل گئی، یہ بات ابراہیم علیہ السلام پہ واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کے دشمن تھے، شرک پر مرے، توحید پر نہیں مرے، شرک سے توبہ نہیں کی، تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے بالکل برات کا اعلان فرما دیا۔ اور قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد جب دوزخ میں جانے لگیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تیرا تو وعدہ تھا تو مجھے آخرت میں رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے دوزخ میں جا رہا ہے، اللہ رب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حلیے کو تبدیل کر دے گا، شکل تبدیل کر دے گا، ایسی بنا دے گا کہ کسی کی پہچان میں نہ آئے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو شرک ہے نا، قربانیاں، حج، عمرے، نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقات، مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، یتیموں کی پرورش، سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر شرک اس کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ لہذا ہر عمل سے پہلے آپ شرک سے توبہ کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے نظریے کو صحیح نہج پر لائیں۔ جب تک آپ کا نظریہ صحیح نہیں ہوتا
آپ کی کسی عبادت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اللہ پیغمبروں سے رعایت نہیں کر رہا۔ پیغمبر کا چاچا، پیغمبر کا والد، پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کی بیویاں، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، اللہ نے یہ سب دوزخ میں جا رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک الگ سسٹم، الگ نظام۔ حالانکہ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سگا بیٹا، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک، وہ تیری آل سے نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو رشتے ہیں وہ خون سے نہیں بھانپے جاتے، ایمان سے بھانپے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ عام جو اصول ہے دنیا میں، بڑا آدمی چھوٹے کی پیروی نہیں کرتا، چھوٹا بڑے کی پیروی کرتا ہے۔ بڑا قائد ہوتا ہے اور چھوٹا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جیسے باپ اور بیٹا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل الٹ کی۔ باپ اگرچہ عمر میں بڑا، بیٹا اگرچہ عمر میں چھوٹا، باپ کا تجربہ زیادہ ہے، بیٹے کا تجربہ کم ہے عمر کے لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے والد سے کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی پیروی کر، بالکل الٹ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جی، میرے پاس اللہ نے ایک ایسا علم مجھے عطا کیا ہے ما لم یاتک، جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں کیا، مجھے عطا کیا لیکن اللہ نے آپ کو وہ علم عطا نہیں کیا۔ فاتبعنی، میری عمر کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ میری پیروی کریں، میرے رشتے کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ باپ ہونے کے باوجود آپ میری پیروی کریں، یہ میرے منصب کا تقاضا ہے، اس نبوت کا تقاضا ہے جو رب العالمین نے میری جھولی میں ڈال دی۔ انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میں آپ کو بالکل سیدھے راستے پر، جنت کے مین دروازے پر جانے والا راستہ وہ پیغمبر کا راستہ ہوتا ہے، میں تمہیں اس راستے پر لے چلوں گا جو سیدھا جنت کے دروازے پر جاتا ہے۔ اگرچہ آپ ابا ہو، میں آپ کا بیٹا ہوں، عمر میں آپ بڑے ہو، عمر میں میں چھوٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کر دیا، ایسا منصب عطا کر دیا، ایسی ذمہ داری میرے کندھوں پر لاد دی، فاتبعنی، کہ آپ بھی پابند ہیں شرعی طور پر کہ آپ میری پیروی کریں۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کسی باپ کو بھی پابند کر رہا ہے کہ اگر اس کا بیٹا پیغمبر ہے تو باپ بھی پیغمبر کی پیروی کرے گا، باپ بھی پیغمبر کی پیروی کرے گا، تو پھر دنیا میں یہ اور کس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کی پیروی کرے جس کو اس نے امام بنایا، جس کو اس نے امام مانا۔ اللہ نے نہیں بنایا، اس نے بنایا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اس کو مانو، وہ خود کہتے اس کو مانو۔ اور یقین مانیے دنیا میں، پوری دنیا میں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہو، دیوبندیوں کی مسجد ہو، بریلیوں کی مسجد ہو، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو کہیں قرآن کا درس ملے گا، کہیں حدیث کا درس ملے گا، یا زیادہ سے زیادہ یہ تبلیغی جماعت والے مولانا الیاس صاحب کی کتابیں، وہ جو چھپی ہو، فضائل درود، فضائل صدقات، وہ نماز کے بعد وہ کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن دنیا کی کسی مسجد میں آپ نہیں دیکھو گے کہ فلاں مسجد میں فقہ کا درس ہوتا ہے، قدوری
کا درس ہو رہا ہے، ہدایہ کا درس ہو رہا ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن اور سنت کو بندوں کی تفہیم کے لیے اتنا سہل کیا ہے کہ فقہ اتنا سہل نہیں۔ آپ دینی مدارس کے طلباء سے بھی پوچھیے کہ فقہ کا سبق وہ زیادہ آسان ہوتا ہے یا قرآن اور حدیث پڑھنا یہ زیادہ آسان؟ ارے قرآن تو آپ کا 3 سال کا 4 سال کا بچہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ کوئی فقہ کی عبارت پڑھ کے دکھائے نا۔ اور کہا کیا جاتا ہے قرآن حدیث مشکل ہے اور ہماری اس فقہ نے اس کو آسان کیا۔ آسان نہیں کیا بلکہ مشکل ترین بنا دیا۔ میرے بھائی پھر مولوی کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے یہ جو قرآن حدیث ہے مولویوں کو سمجھ آتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ مولویوں کو سمجھ آتا ہے تو مولوی کو اوپر سے اترا ہے، مولوی کو سمجھ آتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ مجھے بتائیے اللہ کے رسول نے جب دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا تو وہ کون سی آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ تھے آگے جن کو آپ نے باز کیا؟ سارے ان پڑھ تھے۔ کوئی اونٹ چرانے والا ہے، کوئی بکریاں چرانے والا ہے، کسی کے پاؤں میں جوتی ہے، کسی کے تن پہ کپڑا ہے، نہیں۔ تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی پڑھا لکھا گنا انگلیوں پہ 2-3 بندے تھے جو گنے جاتے تھے کہ یہ بندہ لکھنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، ورنہ تو پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں، مدرسے نہیں تھے، اسکول نہیں تھے، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، تعلیم کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن آپ نے ان ان پڑھ اجٹ لوگوں کو، جس کو آپ کہتے ہو نا قرآن حدیث مشکل ہے، ان اجٹ لوگوں کو اللہ کے رسول نے قرآن بھی سمجھا دیا، حدیث بھی سمجھا، اور سمجھایا بھی ایسا سمجھایا کہ آج وہ ہستیاں ہمارے استاذ ہیں۔ ہم ان کے حوالے دے کر کہتے ہیں جی ابوبکر صدیق نے اس کا یہ مطلب بیان کیا، جی حضرت ابن عباس نے اس کا یہ مطلب بیان کیا، ارے حضرت عمر نے اس کا یہ مطلب بیان کیا۔ ہم ان کو حوالے کے طور پر کوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا سمجھایا تو آپ تو کالج کے پڑھے ہوئے ہو، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہو، اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہو، مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہو، آپ کیوں نہیں قرآن حدیث کو سمجھ سکتے؟ اور پھر ڈرایا ایسے جاتا ہے کہ تیری یہ مجال کہ تو بخاری پڑھنے لگے، تیری یہ مجال۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہی ان مولویوں نے فتویٰ لگایا تھا جب انہوں نے قرآن مجید کا سب سے پہلے عربی کے بعد جو سب سے پہلا ترجمہ ہوا شاہ ولی اللہ نے محدث دہلوی نے کیا اور وہ فارسی نے کیا۔ مولویوں نے کفر کے فتوے لگائے، ولی اللہ کافر ہو گیا ہے، اس نے قرآن کو فارسی میں لکھ مارا ہے۔ اور اصل تکلیف کیا تھی؟ اصل تکلیف یہ تھی کہ اگر لوگوں کی مادری زبان میں قرآن کا ترجمہ، تفسیر، مفہوم آ گیا تو ہماری دکانداری تو ختم، ہماری دال روٹی ختم۔ مجھے کون پوچھے گا؟ ہمیں کون پوچھے گا؟ ہمیں پھر کون پوچھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں رکھی ہیں، قرآن جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ارے تم قرآن مجید پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کا قرآن شفا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یقین مانیے، اگر میری ان باتوں کو آپ گھر میں جا کرنا ٹھنڈے دل سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو لگے گا باقی کسی نے کوئی پتے کی بات بتائی ہے، اور ہماری انشاءاللہ نجات اسی بات پر ہے، اور قرآن و سنت کے باہر کچھ بھی دین نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں نا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، یا قرآن نے جن کو ماننے کا کہا ان کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں،
یہ حدیث نے جس کو ماننے کا کہا میں اس کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ دنیا کا کوئی مفتی آپ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی مفتی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کیونکہ آپ نے دین کی جو بنیاد ہے آپ نے اس کو مان لی۔ دین کی بیس ہی قرآن و حدیث ہے، یہ بنیاد ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے حد سبق ہیں، آپ ان سبق کو لیجئے، سمجھیے، توحید کو راسخ کیجئے، عقیدے کو پختہ کیجئے، اور یہ فیصلہ کر کے جائیے کہ پیروی کا حقدار کون ہے، امتی یا پیغمبر۔ اگر امتی باپ بھی ہو تو اپنے بیٹے کا پیروکار بنے گا اگر اس کا بیٹا پیغمبر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پیروی کا جو حق ہے وہ امتی کا نہیں ہے، وہ پیغمبر کا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔